صلی علی محمد وآلہ۔ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات بابا زبل۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی، اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب، نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی انتہائی مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ حق کے متعلق حکم دے رہا ہے۔ وہ اتنی سی بات آپ کی توجہ ہونی ہے انشاءاللہ، جو جہاں بیٹھا ہے بالکل ٹھیک بیٹھا ہے، عبادت میں بیٹھا ہے۔ اللہ حق کے متعلق حکم دے رہا ہے۔ ہم آپ کو قرآن سے بتائیں گے کہ وہ حکم کیا ہے، پھر قرآن سے بتاؤں گا کہ وہ حق کون ہے، پھر قرآن سے بتاؤں گا جو حق کو چھوڑ دے اس پہ اللہ کی لعنت کیسے ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ قرآن سے ہی بتائیں گے، روایت کا سہارا نہیں لیں گے، صرف قرآن کی آیت سنائیں گے۔ لیکن آپ کی توجہ لینے کے لیے اور جو باہر کھڑے ہیں ان کے آنے تک کے لیے ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی، کائنات اس کی حمد کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جو کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا، مگر علی کے ایک سجدے سے متکبر ہو گیا۔ آپ سلامت رہے۔ جو 18,000 عالمین بنا کر متکبر نہیں ہوا، جو 18,000 عالمین کی مخلوقات بنا کر متکبر نہیں ہوا، اللہ جانے علی کا سجدہ کس کمال کا تھا۔ علی نے سر سجدے میں رکھا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا، فرشتوں میں متکبر ہو گیا، آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا۔ حیدری۔ تو میں اگلا جملہ کہہ کے ترجمے کی طرف آنے لگا ہوں، تو پھر مرتضیٰ کو یہ کہنے کا حق ہے واجب الاحترام کہ جس کا ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے، اسی کو زیبا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہے۔
ہائے 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 ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت، ساری نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ ثقلین کیا ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفسر تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ، میں جعفر صادق بھی ثقلین میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے امام کے سجدے ثقلین میں ہیں، عالمین کے سجدے ثقلین میں ہیں۔ تو پہلا جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو، اس کا نام نماز میں آئے باطل نہیں عبادت ہوتی ہے۔ آپ سلامت رہے۔ کائنات کے سجدے جس کی ایک ضربت کا مقابلہ نہ کر سکے، علی نے تو ایک رات میں ہزار رکعت پڑھی ہے، جس کا ایک سجدہ اسے متکبر کرے۔ اللہ جانے علی کی رات کے سجدوں کی قیمت کیا ہوگی۔ آپ سلامت رہے۔ بس آپ کی توجہ ہو گئی، اتنی سی توجہ چاہیے تھی، اور آپ دیکھیں بات شروع کیسے کرتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے لا تلبس الحق بالباطل، اللہ کہتا ہے خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہنا چاہتا جو حق ہے اسے حق کہو، جو باطل ہے اسے باطل کہو نا۔ حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ اور اس کی تشریح قرآن کی تفسیر سے کرنے لگا ہوں، اور وہ امداد کاظمی صاحب، شفقت محسن صاحب کے بزرگ، انہوں نے گجرات کے تھے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے۔ اس کے حاشیے پہ یہ جملے نہ ہوں مرتضی مہدی قوم کا مجرم لا تلبس الحق بالباطل، ممبر کی طرف دیکھو گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ امداد کاظمی صاحب حاشیے پہ لکھتے ہیں، زمینے میں لکھتے ہیں، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے حق کی جگہ پہ کبھی باطل کو نہ بٹھانا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، حق کی جگہ پہ کبھی باطل کو نہ بٹھانا۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جب سرکار دو عالم نے ظاہری طور پہ پردہ کیا، دوسرے صاحب آئے، انہوں نے احترام رسالت میں رسول کی جگہ کو چھوڑا، دوسرے آئے، اس نے اس کے احترام میں اس کے زینے کو چھوڑا، اور ممبر کے ہوتے ہیں 4 زینے، وہ تیسرا آیا، اس نے اس کے احترام میں دوسرا چھوڑ کے آخری زینے پہ بیٹھا۔ اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا۔ جب میرے مولا علی کا دور آیا نا، سارے کہتے ہیں زینے ختم ہو گئے، علی کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے۔ ادھر علی آئے نا، پہلے پہ بھی قدم رکھا ہے، دوسرے پہ بھی قدم رکھا ہے، تیسرے پہ قدم رکھ کے مصطفیٰ کی جگہ علی بیٹھے، مسکرا کے کہا آج حق اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا ہے۔ حیدری، آج حق اپنی اصلی جگہ پہ۔ روایت کا سہارا نہیں لوں گا، قرآن کی آیت سنا لو۔ اللہ کہتا ہے لا تلبس الحق، اب سمجھ آیا؟ اللہ کہتا ہے حق کی جگہ پہ باطل کو نہیں بٹھانا، ولا تکتم الحق، اور اللہ کہتا ہے حق کو چھپانا بھی نہ۔ اللہ جانتا تھا آخری دور میں کچھ ایسے آئیں گے کہ جو حق کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اللہ کہتا تم نہ چھپانا۔ اور آگے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتا ہے کہ حق کون ہے۔ چلیں مجھے ایک بات بتائیں، جتنے ڈھیری سجدہ کے اس امام بارگاہ میں تشریف فرمائے، اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، تمہیں پتا ہے کہ حق کون ہے۔ سارے مل کے بتاؤ حق کون ہے۔ یہ 2-4 بندوں کا عقیدہ ہے، حق کون ہے؟ علی۔ آپ جتنے تشریف فرمائے سب کا عقیدہ ہے نا کہ حق علی ہے۔ میں سادات و مومنین کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھنے لگا، آپ نے کہا حق علی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے جاء
الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن کہتا ہے حق آیا باطل مٹ گیا ہے. ہائے ہائے تم نے کہا حق علی ہے، قرآن تو کہتا ہے علی کے آنے سے باطل مٹتا ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے. آپ سلامت رہے. نہیں ذرا توجہ کریں، میں نے آپ کے سامنے 7-8 آیتیں پڑھنی ہے. حق میرا مولا، روایت کا سہارا نہیں لوں گا، قرآن کی آیت کا سہارا اس لیے دوں گا تاکہ قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. اللہ قرآن حق کون ہے؟ میں نے آپ کے پاس 14 محرم کو پڑھا تھا، یہیں قریب ہی آپ کے گاؤں میں، وہاں بتایا تھا یا علی کہنا 1-2 نہیں 70,000 قرآن کے ختم کا ثواب ہے. تو یا علی اونچا کہنا چاہیے. حق کون ہے؟ علی مولا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے جاءت سکرات الموت بالحق. اللہ کہتا ہے آتی ہے موت حق کے ساتھ. چلو جس آسمان کے سائے کے نیچے بیٹھے ہو، جس زمین پر بیٹھے ہو، روایت نہیں میں پڑھوں گا، ایک بھی نہیں پڑھوں گا، ساری قرآن کی آیتیں پڑھوں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اللہ کہتا میں نے زمین و آسمان کو خلق ہی حق کے ساتھ کیا ہے. تو حق کون ہے؟ علی. حق آیا باطل نہیں چلا نہیں گیا. جا الحق و زہق الباطل. زاہق کہتے ہیں نابود ہو جانا، مٹ جانا، برباد ہو جانا. علی جب بھی آئے نا باطل مٹ جاتا ہے. ہائے ہائے علی کے آنے سے باطل. حق میرا مولا علی ہے. ایک اور آیت سناؤں؟ انشاءاللہ آپ نے جتنی آیتیں سننی ہے اور آپ نے سبحان اللہ پڑھانی ہے تو میں نے ایک آیت پڑھا دینی ہے. اور پڑھنا میں نے اتنی دیر ہے جتنی دیر عمران کاظمی نہیں آ جاتا. ہائے ہائے. اور جو وہ آئے گا تو میں نے چھوڑنا ہے. قرآن تو بتا حق کی تعریف تیرے نزدیک کیا ہے؟ آتی ہے موت کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ کون آتا ہے؟ مولا علی. قرآن تو کہتا ہے موت کے ساتھ حق آتا ہے. حق کون ہے؟ علی. پتہ چلا موت کے وقت علی آئیں گے. آئے ہے تو یار یہ بات میں نے پہلے کہی ہے، سنو پھر سنو. موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے. مؤنث استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے، مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے. وہ جو موت کے ساتھ حق آتا ہے نا وہ مرد ہے. ہائے ہائے. جو حق ہے وہ مرد ہے، جو مرد ہے وہ حق ہے. ابھی بھی یاد نہیں آیا مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. آپ سلامت رہے. آپ کی زندگی باقر آپ نے غور فرمایا شاہ جی مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کل علم کسے دوں گا؟ مرد کو. مرد حق ہے، حق مرد ہے. تو پھر مرد کون ہے؟ علی. علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں. کیوں؟ میرے پاس دلیل ہے. لا فتح، کوئی مرد نہیں مگر علی. علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں. اور مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. موت کے ساتھ حق آتا ہے جو مرد ہے. مرد علی ہے. علم ملا کسے؟ علی مولا کو. آپ نے دیکھنا باقر شاہ جی کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا جب علم ملا نا میرے مولا علی کو. ایک بندہ آیا، اس کا نام مجھے یاد نہیں، آگے کہتا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں. شیخی مار کے کہتا ہے میری 3 بیویاں ہیں، میرے 13 بچے ہیں. مصطفیٰ کہتا ہے بیٹھ جا، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے. یاد رکھ ان الفتح کل الفتح من کان فی قلبہ ولایۃ علی ابن ابی طالب. مصطفیٰ کہتے ہیں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. اوئے ہوئے ہوئے. آپ سلامت رہیں.
آپ سلام ہم مرد بولے ہو، مرد بولا ہے۔ اور پاکستان میں رہتے ہو، میں نے پوری دنیا پڑھ لی ہے، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مرتضیٰ نہ گیا ہو۔ پاکستان میں رہنے والوں، علی کا نام مرد ہونے کی دلیل ہے۔ جو مرد بن کے لڑے اسے پاکستان میں بھی نشان حیدر ملتا ہے۔ ہائے ہائے، علی کے نام پہ نشان حیدر ملتا ہے۔ 1 2 3 پہ تو دوڑی لگتی ہے نا۔ لطف لے رہے کہ نہیں؟ تو پھر موت کے ساتھ کون آتا ہے؟ علی۔ علی کون ہے؟ حق۔ حق کون ہے؟ مرد۔ تو پھر مرد ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی، ہاں یہ پکی بات ہے۔ آنکھوں تو حدیث دا اگلا حصہ بھی سنا دوا تاکہ بعد میں بندے پریشان نہ رہے۔ درکار فرماتے ہیں ان الفتح کلن فتح من کون فی قلبہ ہی ولاؤ، یہ تو علی ابن ابی طالب۔ آگے مصطفیٰ کہہ دیا من کون فی قلبہ ہی بغض علی ابن ابی طالب کل عمرت اللیہیا، کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے وہی داڑھی والی عورت ہے۔ تیاری کرتے آؤ، تیاری کرتے آؤ۔ حق میرا مولا، قرآن فضیلت پڑھتا جا حق کی، میں ڈھیری سجدہ والوں کو سناتا جاؤں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون۔ اللہ کہتا ہے حق آیا، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا۔ جاء الحق حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، حق کے آنے سے اللہ کا امر ظاہر ہوا۔ وہم کارہون، اور لوگ تو نہیں چاہتے تھے کہ حق آئے، اللہ کہتا ہم نے بھیجا۔ لوگ تو آج بھی نہیں چاہتے کہ حق آئے، مولوی چاہتا ہے میری پیروی ہو جائے، علی پیچھے رہتا ہے رہ جائے۔ ہائے ہائے، ہم تو علی والے ہیں، جس کی قبر میں علی آنا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا، جس کی قبر میں مولوی نے آنا اسے یا علی مدد ہے۔ حق کے آنے سے اللہ کا امر ظاہر ہوا۔ اس کی دلیل میں بھی روایت نہیں، آیت پڑھوں گا۔ امر کیا ہے؟ اللہ کا امر کیا ہے؟ پڑھو یار، سورہ یاسین پڑھا کرو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے قبلہ فرما رہے تھے کن کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، دہن کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ یہ کچھ نہیں رکھتا، اس لیے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں نحن امر بین الکاف والنون، اللہ کے کن کے درمیان جو امر ہے وہ ہم 14 ہی تو ہیں۔ ہائے ہائے، کن کا ارادہ اللہ کا ہے، کن کہنے والا علی ہے۔ آپ سلامت رہے یار، میں نے روایت تو نہیں پڑھی تھی۔ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، حق آیا، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا۔ اللہ کا امر ہے کن کہہ کے کائنات بنانا۔ آدم کس سے بنا؟ کن سے بنا، تو کن ظاہر کس سے ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے، کائنات بنی ہے کن سے، کن ظاہر کس سے ہو رہا ہے؟ علی سے۔ اب تو آئے سمجھ آگئی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ اللہ کہتا میں نے زمین و آسمان کو خلق ہی حق کے ساتھ کیا۔ آپ سلامت رہیں، میں نے آپ کے سامنے 4-5 اور آیتیں پڑھنی ہیں اور وہ حق کے متعلق ہی پڑھنی ہے۔ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ قرآن کہتا ہے اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو اللہ کے زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ قرآن میرے مشورے سے نہیں آیا کہ میں نے نعرے لگوانے۔ اللہ کہتا ہے اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی، ان کون ہے یہ تمہیں قبلہ بتا کے، ان کی پیروی کر لیتا، حیدری، یعنی پتہ چلا حق کوئی وجود ہے،
اگر اس نے پیروی کی ہوتی کسی کی، لوِتَّبَعَ اتباع کی ہوتی، نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی۔ پتہ چلا حق نے کسی کی پیروی نہیں کی۔ حق کون ہے؟ تگڑے ہو جاؤ۔ جناب آدم دعا مانگ رہے، جب ایک بھائی نے بھائی کو مارا نا، ہائے ہائے وہ یار حبیل قبیل دی گل پہ کردا جے، جب بھائی نے بھائی کو مارا نا، جناب آدم رنجیدہ ہوئے، دعا مانگی، اللہم تبین الحق۔ آدم ہاتھ اٹھا کے کہتے پالنے والے مجھے حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا خاموش مجمع ہائے ہائے، آدم کہتے حق کے پیچھے چلنے کی توفیق دے۔ جناب نوح کا دور آیا، ابھی پتہ چلا نا بیٹا ڈوب کے مر گیا، جب دیکھا نا اوہو میں نبی ہو کے صاحب کتاب صاحب شریعت شیخ الانبیاء لقب ہے نوح کا، نہیں بچا سکا، تو پھر دعا مانگی، اللہم متنی علی الحق۔ نوح کہتے پالنے والے مجھے حق پر موت دینا۔ نہیں دیکھیں دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ آدم کہتے حق کے پیچھے چلا، نوح کہتے حق پر موت دے، آئے ہے۔ جناب ابراہیم کہتے اللہم حشرنی مع الحق، کہ پالنے والے ابراہیم کہتے پالنے والے مجھے حق کے ساتھ اٹھانا۔ اب یہ سارے مل کے بتاؤ حق کون ہے؟ علی مولا ہے۔ آدم تو کہہ رہا ہے مجھے علی کے پیچھے چلنے کی توفیق دے۔ تو کدھر پیچھے چلنا چاہنا میرا مالوی؟ ہائے ہائے، میں نے آپ کو دعائیں جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جو ہم میں غیر ہیں وہ تو دعاؤں پہ ہی زور دیتے ہیں نا، تو پھر دعاؤں کا ترجمہ بتاؤ مومنین کو۔ آدم کہتے ہیں حق کے پیچھے حق علی ہے، علی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نوح کہہ رہے ہیں حق پر موت دینا، ابراہیم کہتے ہیں حق کے ساتھ اٹھانا۔ ہائے ہائے، تو پھر اس کا مطلب ہے جو جب جہاں جس وقت بھی حق سے پھرا ختم، یا علی مدد۔ لو جی، اللہ نے قرآن میں 4 واضح حق بتائے ہیں۔ میں اگر سارے حق پڑھا تو قرآن میں 163 مرتبہ حق کا تذکرہ آیا، اور جہاں بھی آیا حق سے مراد علی ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا؟ زمین و آسمان کو کس کے ساتھ خلق کیا؟ حق کے ساتھ۔ سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے هو الذی خلق السماوات والارض ما فیہن بالحق۔ آگے آیت بڑھا کے کہتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، آسمان و زمین سمیت ان سب کو میں نے حق کے ساتھ خلق کیا ہے۔ پہلے خالی آسمان و زمین، اب جو آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے کس کے ساتھ؟ تو حق کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ کائنات خلق ہوئی ہے حق کے ساتھ، تو جو حق کو چھوڑ گیا اس کی اب صدا دیکھنی ہے کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھائی جان 4 واضح حق بتائے ہیں، ہر ایک کے لیے قرآن کی ایک آیت۔ اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق۔ علی حق بتاؤں گا، وہ تو آپ نے مجلس کی ابتدا میں کہہ دیا کہ علی حق ہے، جی میں بندے گھیر کے لے آ رہے ہیں جے قرآن دی آیتاں سنا کے بندے جان کے کتھے، کیونکہ قرآن شیعہ سنی ہے نہیں۔ میں نے کہا 163 مرتبہ حق ہے، تو پھر تو میں بار بار کہوں گا یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، لیکن وہ باتیں جو آپ کو یاد ہیں۔ اللہ حق ہے، سارے بولو اللہ حق ہے۔ روایت پڑھاتے بے شک ڈھیری سجدہ لے ہتھی پہ جاؤ، اگر قرآن دی آیت ہوئے تو سارے سبحان اللہ کرو۔ پہلا حق ہے اللہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق۔ اللہ کہتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ میں اللہ حق ہوں۔ اللہ کہہ رہا جی میں حق ہوں۔ پہلا حق کون؟ اللہ۔ دوسرا حق ہے رسول۔ قرآن بتا، آیت پکاری ان
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے رسول ہم نے تمہیں بھیجا حق کے ساتھ، بشیر بنا کے نذیر بنا کے، نہیں قرآن کی آیتوں پہ۔ آپ کو مولا اجر عظیم عطا فرمائے۔ لو جی میں روایتہ نہیں پہ پڑھتا، نقیب ممبر روایت نہیں پڑھتا، میں قرآن دی آیتاں پہ پڑھتا جے، تے قرآن شیعہ سنی نہیں، اور جو قرآن کی آیتوں پہ نہیں بولتا ان قرآن پوچھتا ضرور ہے کہ بھائی صاحب تم میرے نال بولتا کیوں نہیں؟ وہ اس لیے قرآن پوچھے گا نہ بولنے والے بندے سے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا القرآن مالی ہے وعلی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی۔ تو پھر قرآن کی آیت پہ سبحان اللہ کر دینا چاہیے، ایسے ہی نا قرآن علی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ حدیث یاد ہے؟ آپ کے گھر میں قرآن ہے؟ آپ کے گھر میں قرآن ہے؟ آپ کے گھر میں قرآن ہے؟ میں پوچھا کدے گھر قرآن نے کوئی ہاتھ کھڑا کرو تو کسی نے نہیں کھڑا کرنا، پوچھا قرآن ہے ہاتھ کھڑا کرو، سارے کھڑا کر کے کہیں گے ہمارے گھر میں قرآن ہے۔ یا تو پھر آج کے بعد حدیث مصطفیٰ کے منکر ہو جاؤ، ورنہ جبرن کہوں گا مصطفیٰ کہتے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، جس کے گھر میں قرآن ہے وہاں علی بھی ہے۔ آپ سلامت رہے، تھوڑی سی تیاری کرو نا، روایتاں دا سہارا نہیں لینا، قرآن دی آیتاں سناواں گے۔ پہلا حق اللہ کہتا ہے میں حق، دوسرا حق رسول، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے رسول تجھے حق کے ساتھ بھیجا بشیر بنا کے۔ تیسرا حق ہے قرآن جو علی کے ساتھ ہے۔ ہون روایت نہیں آیت، پہلے حدیث سنائی سی، ہون آیت۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ لو جی حق کون ہے؟ بولو تو صحیح، حق کون ہے؟ تو پھر قرآن کس کے ساتھ نازل ہوا؟ بالکل میری طرف دیکھنا، اللہ حق، جلدی کروں، انتظار کرنا، رک جائے یا پڑھتے رہیں؟ پڑھتے رہیں بھائی، بسم اللہ جناب۔ میں کہا شاید آخر اذان پہ ہی ہوندی، چلو 2 منٹ ویٹ ہی کر لینے، سب مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ وہ بھائی صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو ذکر حسین افضل ہے، میرے پاس دلیل بہت بڑی ہے، اگر آنکھوں تے دلیل دواں، ہاں یہ بات اتنی مضبوط ہے، کسی مقصر دی بھی جرت نہیں کہ جڑی گل میں پڑھن لگا وہ رد پیش کرے تو سامنے موقع دیو تو میں دے بندے سیدھے کر کے ٹر جاواں۔ جب جناب سید سجاد نے دربار یزید میں خطبہ شروع کیا نا، حامدًا لرب العلا و مصليًا على رسوله الكريم، انا ابن سدرۃ المنتہی، انا ابن قاب قوسین او ادنی، جناب سجاد اپنی فضیلتیں پڑھنے لگے نا، وہ کہتا جلدی کرو اذانے دو اذانے دو، پتہ چلا علی اور حسین کے ذکر کو روکنے کے لیے ہمیشہ اذانوں کا سہارا لیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے، بس ختم کرنے لگاؤ، بسم اللہ۔ اب بات شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جناب، جاری رکھیں۔ قاظمی صاحب کی بلا تشریف لے آئیں، ویسے ان کا آنا میرا جانا ہے اور میں نے بات کو سمیٹنا ہے۔ حق اللہ، حق رسول، بسم اللہ۔ اللہ حق آیت سنائی، رسول حق آیت سنائی، قرآن حق، دین حق۔ اب جلدی کرنے لگاؤں، میرا کام نہیں کہ 5 منٹ کماتے ہوئے 10 منٹ کماتے ہوئے 2 گھنٹے لاوا، نہیں، جتنا ٹائم دیا اس میں آپ کو بھی جلدی مجھے بھی جلدی، ہم نے آگے جانا ہے شارٹ اینڈ شارپ۔ کبھی مردہ دفنایا بھائی جان؟
مردہ دفنانے گئے ہیں، موڑے چھوڑے ہلاندے ہو نا، میں کسی کا نام نہیں لینا، میں اپنا ہی لینا، اسما افہم یا مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق ہے، کسی نے موڑا ہلایا، آگے کیا کہتے ہو؟ ان الموت حق والصراط حق ومیزان حق ونشور حق وسوال منکر ونکیر حق۔ ہن حق گنو تے تانوں حق بخاواں، آپ کندھا ہلا کے کہتے ہیں موت حق ہے، حیات حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، فرشتے حق ہے، انبیاء حق ہے، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے۔ ڈھیری سجدہ والو اتنے حق بتا کے پھر مصطفیٰ نے کہا الحق مالی والی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی مل کے حیدری، حق علی کے ساتھ ہے، علی۔ اچھا حق کس کے ساتھ ہے؟ میں روایت والا مولوی رہا نہیں، میرے پیر بیٹھے نے آگے، پیر عمران شاہ جی کاظمی صاحب، روایت نہیں آیت پڑھی، اللہ کہتا میں حق ہوں، ذالکا بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ کہتا میں حق ہوں۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ۔ تو پھر آج کے بعد ڈھیری سجدہ میں یہ نہ کہنا علی کہاں ہے، جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں حیدری۔ یا تو مصطفیٰ کی حدیث جھٹلا کے سارے کافر ہو جاؤ تو تھینک یو ویری مچ۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ حق کس کے ساتھ؟ سارے بولو علی دا نا 70,000 قرآن دے ختم دا سوا۔ اللہ حق علی کے ساتھ، رسول حق، قرآن حق، دین حق، موت حق، فرشتے حق، علی کے ساتھ۔ اب جو سارا سن لیا پھر مصطفیٰ نے کہا اللہم آدر الحق ہے سما بارالی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی پھر جائے۔ نہیں غور فرمایا، حق کو ادھر پھیر دے جہاں، میں نے آپ کو 12 حق بتائے، اللہ، رسول، قرآن، دین، موت، حیات، صراط، میزان، جنت، دوزخ، فرشتے، انبیاء، یہ حق ہے کہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی پھر جائے۔ تو پھر مرتضی جملہ کہے کہ مجلس سمیٹنے لگا ہے، پھر یہ نہیں ہوگا کہ جہاں یہ سارے ہوں گے وہاں علی ہوں، نہیں، جہاں علی ہوں گے وہاں سارے ہوں گے، جہاں علی ہوں گے وہاں اللہ بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، قرآن بھی ہوگا، دین بھی ہوگا۔ تو ڈھیری سجدہ والا آج کے بعد سوچ سمجھ کے اپنی نمازوں سے علی نکالنا۔ علی گیا، اللہ بھی گیا، رسول بھی گیا، قرآن بھی گیا، دین بھی گیا، اور جس کا باقر شاہ دین چلا جائے اس پہ کل بھی لعنت تھی۔ ہائے ہائے، آپ سلامت رہے۔ تو پھر حق میرا مولا، تو جو علی سے پھر گیا وہ کل بھی لعنتی تھا۔ آپ کی زندگی ہو جو جملے پہ بولا آخری بات، میں نے بھی بڑی جلدی تے ٹائم تسی میرا قبلہ نو دیتا جے، ہائے ہن میں اپنے ٹائم نو شارٹ کر کے تے شاہونا نو ٹائم دین لگا جے۔ سرکار منافق بہانے کیسے کرتے تھے، بہانے کیسے کرتے تھے؟ جناب علی علیہ السلام جب سرکار دو عالم کا مکبر تکبیر دیتا تھا نا، تکبیر اقامت، ہائے مکبر ہی نہیں سمجھتے، ہاں وہ پھر مولوی دوجے کہتے ہیں نا کبھی جماعت پہ گئے ہو تو پتہ ہو مکبر کسے کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، چلو انہیں تکبیر دیتے، سرکار علی علیہ السلام فوری طور سے اپنے حجرے سے نکلتے، سیدھا جماعت میں کھڑے ہو جاتے۔ منافقوں نے کام کیا، شیعہ ہے تو انشاءاللہ ضرور بولے گا، انہوں نے کاغذ قلم ختم کرنا، فضائل پہ ختم کر دیتے، راضی رہنا۔ اس نے کاغذ قلم پکڑے منافقوں نے، نام انہوں یاد نہیں رہندے۔ وہ میں آسٹریلیا جانا سی تو میں چوتھی ڈوز لوائی جے، بوسٹر لندن لوایا سی، چوتھی بھی لوا لیجئے، وہ کرونا ویکسین، وہ دا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ نام میں یاد نہیں رہندے۔ ہائے 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 ہائے، وہ جڑے دوجے سن نا وہ میں یاد نہیں رہندے۔ وہ انہوں نے کاغذ قلم پکڑ کے کھڑے ہو گئے، جناب علی علیہ السلام باب توحید سے باہر نکلے،
کھڑے ہو گئے منافق، یا علی حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کو کہتے ہیں نیکی۔ چلو میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں لیکن ذہن میں رکھنا، مل حسنہ سوال کیا، حسنہ کیا ہے ہمیں بتاؤ، ہم نے لکھنا ہے نیکیاں کیا ہیں، بدیاں کیا ہیں۔ کاغذ قلم لے کے اس انتظار میں علی کہیں گے یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی بدی، یہ بھی بدی، یہ بھی بدی۔ علی کی جماعت نعوذ باللہ رہ جائے گی یہ کہہ کے ابھی کاغذ قلم ہاتھوں میں پکڑا، علی قدم بڑھا کے کہتے ہیں اور سنو منافقو، نیکی بھی ایک ہے بدی بھی ایک ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میری ولایت کا اقرار نیکی ہے، انکار بدی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بالکل آخری بات فضائل میں ختم کرنے لگا۔ نیکی سے مراد حسنہ، ان منافقوں کا سوال تھا مل حسنہ، حسنہ کیا ہے؟ کہا میری ولایت، آج کے بعد نماز پڑھنا چھوڑو یا پھر یہ دعا پڑھنا چھوڑو۔ حسنہ سے مراد ولایت علی ہے۔ دعا مانگتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اگر اس کا ترجمہ نیکی ہے تو دنیا میں تو نیکی ملے گی، آخرت میں تو نیکیوں کا اجر ملے گا، وہاں نیکی شیکی کوئی نہیں۔ اور حسنہ ولایت علی ہے۔ مومن نماز میں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی علی دے آخرت میں بھی۔ ایدہ مطلب جے شانن پتا کہ میں چلے آجے۔ سرکار کا جو مکبر تھا نا، سرکار دو عالم کا مکبر تکبیر دینے والا، ادھی میرے مولا علی نہ لگ دی سی، پنجابی چاکھا سمجھنا لگ دی سی۔ ایک دن نہ اس نے وقت سے پہلے تکبیر کہہ دی، وقت سے پہلے، آخری جملہ دیتے ہو پہ جاندہ جے مولوی، وقت سے پہلے تکبیر کہہ دی۔ سرکار علی علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے تھے۔ یہ یطہرکم تطہیرہ کے مظہر ہیں، مالک ہیں، انہیں وضو کی ضرورت نہیں، تاہا انہیں کہا گیا ہے۔ ایسی نا انہوں نے وضو کیا اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کرنا کیسے ہے۔ یہ امت کی اصلاح کے لیے کیا کہ یہ کام کرو گے تو پھر انہیں ضرورت نہیں۔ سرکار اس نے وقت سے پہلے تکبیر کہہ دی۔ سرکار علی علیہ السلام گھر میں تھے، بظاہر میں پھر کہہ رہا ہوں بظاہر علی دیر سے آئے، بظاہر جماعت میں دیر سے آئے۔ جیسی نماز ختم ہوئی نا، سرکار محمد مصطفیٰ آخری جملہ، اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں آکھاں گا بعد آج، سرکار یا علی جی یا رسول اللہ آج دیر سے کیوں آئے؟ کہا آپ تو جانتے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں، یہ تو نہیں جانتے نا، ہائے ہائے انہیں ہی تو سمجھانے لگا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے مکبر نے وقت سے پہلے تکبیر کہہ دی، میں اپنے حجرے میں تشریف تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے آواز دی فضا آفتابہ لاؤ، تو فضا گھر میں حجرے میں نہ تھی، کسی حاجت کے لیے کہیں گئی ہوں گی، کسی کام کے لیے، حسنین کے کسی کام کے لیے، بہرحال حاجت کا لفظ لکھا، وہ باہر تھی۔ میں نے اٹھ کے وضو کرنے کا، ہمیں سمجھانے کے لیے وضو کرنے کا ارادہ کیا نا، کیا دیکھا میرا گھر کا دروازہ کھلا، 3 وجود میرے گھر میں داخل ہوئے، ایک کے ہاتھ میں رومال تھا، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ تھا، جسے آپ کہتے ہیں لوٹا، چلو یہی سمجھ لو مٹکا یا لوٹا کا۔ جیسے دروازہ کھلا ایک نے تشت آگے کیا، دوسرے نے پانی ڈالا، میں نے جلدی جلدی وضو کیا۔ اتنا کہنا تھا، سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی پتہ ہے وہ 3 کون تھے؟ کہا 3 تیرے پاس تھے، ایک میرے پاس تھا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا جب میں رکوع میں گیا نا، جبرائیل نے آ کے میرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کف قلیلاً یا محمد قدم علی، کف قلیلاً یا محمد قدم علی۔ کہا حبیب انتظار کر، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے۔ کہا جو تجھے وضو کرا رہا تھا ایک میکائیل تھا، ایک اسرافیل تھا، ایک اسرائیل تھا، یہ سارے تیرے پاس جبرائیل نے میرے گھٹنے پکڑے۔ ایک بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ کتنی دفعہ جبریل نے کہا کیف قلیلاً یا محمد قدم علی؟ کا 14 مرتبہ کہا انتظار کر، محمد علی آ رہا ہے، پڑھ نماز مصطفیٰ رہے ہیں، نماز مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، گھٹنے پکڑ کے جبریل کہہ رہا ہے انتظار کر، علی آ رہا ہے، علی آ رہا، نماز محمد کی ہے، نام علی کا ہے۔ 14 مرتبہ
مرتبہ کہا علی آ رہا، یا تو فتوا دو کہ مصطفیٰ کی نماز علی کے نام سے باطل ہو گئی، اگر نہیں تو پھر ماننا پڑے گا علی کا نام لینا سنت رسول ہے۔